السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم سائنس ٹیچر محمد عثمان۔ آج میں ہم لیکچر نمبر 3 سائنس کلاس 6 کا ڈسکس کریں گے۔ صحیح ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ایٹیٹیوڈز اباؤٹ دی ٹو اسٹڈی سائنس، یعنی سائنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس کس قسم کا ایٹیٹیوڈ، کس قسم کا بیہیویئر، کس قسم کا رویہ بنیادی طور پہ ہونا چاہیے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے کہ سائنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کون کون سی اسکلز، صلاحیتیں اور کس پروسیس سے عام طور پہ گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے پہلے چیپٹر کو ریپیٹ کریں یا ریکال کریں، دوبارہ سے یاد کریں، تو اس کے اندر میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کے پاس جو ہے جو سائنس سے پہلے ایک کانسیپٹ تھا آپ کے پاس، وہ تھا فلاسفی تھا۔ فلاسفی جو تھی، جو فلسفے جو تھے، دے بیس آن دی آبزرویشن، وہ صرف اور صرف آبزرویشن یا مشاہدات پہ ہی کیا کرتے تھے، بیس کرتے تھے۔ لیکن سائنس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ سائنس کی اسٹڈی میں کچھ پروسیس ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی کچھ پروسیس پہ کیا کرتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اگر کوئی بھی جو ہے بات جو ہے سائنس کے تمام پروسیس سے گزر چکی ہے تو دین سائنس اسے کیا کرے گی، تسلیم کرے گی، ادر اس بات کو کیا کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں ہم ان پروسیسز کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے، وہ کون کون سے پروسیس ہیں، وہ کون کون سے مراحل ہیں جس سے گزرتے ہوئے کوئی بھی بات جو ہے ایک سائنٹیفک لا یا پھر سائنٹیفک تھیوری کا درجہ اسے مل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ جو سب سے پہلی چیز ڈسکس کی گئی ہے، دیٹ از آبزرونگ۔ پہلا پروسیس اور پہلی اسکلز جو کہ عام طور پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آبزرونگ یعنی مشاہدہ کرنا۔ سب سے ضروری، سب سے اہم اور سب سے بنیادی، کوئی بھی سائنٹسٹ ہے اسے بنیادی طور پہ ایک اچھا آبزرور ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو آبزرو کرے، بہت اچھے طریقے سے آبزرو کرے۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں، آج سے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے، ایک ہمارے فلسفی تھے، ان کا نام تھا ارسطو۔ شاید میں نے پہلے بھی نام ان کا تذکرہ کر چکا، ایرسٹوٹل ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک تھیوری پیش کری تھی، اس تھیوری کا نام تھا اے بایوجینیسس تھیوری۔ اے بایوجینیسس، اکارڈنگ ٹو دس تھیوری کے مطابق وہ کہتے تھے کہ جو لیونگ آرگینزمز جو ہیں، جاندار چیزیں جو ہیں، وہ غیر جاندار چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بولا دیکھو یہ کیچڑ ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے کچرا ہے، یہاں کوئی بھی لیونگ آرگینزم نہیں ہوتا، بعد میں خود بخود اس میں سے کیڑے نکلنا، کیڑے پیدا ہونا، مکھیاں پیدا ہونا کیا ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی آبزرویشن تھی، لیکن یہ آبزرویشن بہت زیادہ اچھی اور مناسب نہیں تھی۔ بعد میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئے، جب انہوں نے اس کی آبزرویشن پہ کلیم کیا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کیڑے، جو بایوجینس، جو کوئی بھی جاندار چیز، وہ جو ہے غیر جاندار چیز سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کی سب سے پہلی چیز جو ہے آبزرویشن کیا ہونی چاہیے، بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے۔ صحیح ہے، اور دیکھو دوسری بات یہ کہ آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ، یعنی جو آپ نے جو کچھ بھی آبزرو کیا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آپ نے مشاہدہ کیا، صحیح سے آپ نے جانچا ہے۔ آبزرویشن ٹرائل ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے، ٹرائل ورژن ہوتا ہے۔ اٹ مے بی رائٹ، اٹ مے بی رانگ، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے تقریباً آپ کے پاس جو ہے 2,500-3 ہزار تک ہم یہی سمجھتے آ رہے تھے، اگر ہم اب کبھی آسمان پہ دیکھیں تو آسمان پہ ایک ستارہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نارملی ہم بولتے ہیں یار یہ ستارہ ہے، صحیح ہے، اور یہ جو آسمان میں سب سے چمکتا ہوا ستارہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ بنیادی طور پر کوئی ستارہ نہیں ہے، وہ دراصل ایک سیارہ ہے جس کے نام ہے وینس، جسے ہم اردو میں جو ہے زہرہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عرصے تک یہ بات مانی گئی کہ بھائی یہ دراصل کیا ہے، ستارہ ہے۔ ایک آبزرویشن بیس پہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہے ایک بات کو گھڑ لیا گیا تھا۔ بعد میں جب ریسرچ کی، ڈیولپمنٹ ہوئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ ایک سیارہ ہے، اور زمین کا جڑواں سیارہ ہے، زمین سے قریب ترین سیارہ، اس کا نام کیا ہے، وینس ہے، یعنی اردو میں زہرہ ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو ہے جو آبزرویشن جو ہوتی ہے عام طور پہ وہ اٹ مے بی رائٹ اور اٹ مے بی رانگ، یہ دونوں ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس آپ سے نہیں کروں گا، یہ انیشیل شروع میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو بریفلی بہت مختصراً سے ڈسکس کروں گا۔ دوسری اسکلز جو کہ عام طور پہ ریکوائرڈ ہے، دیٹ از کمیونیکیٹنگ۔
کمیونیکیٹنگ سے مراد جو آئیڈیا، جو آبزرویشن آپ نے کی ہے، جو آپ نے آبزرو کیا ہے، اسے لوگوں کو جو ہے بتانا، چارٹس کے ذریعے سے، پریزنٹیشن کے ذریعے سے، گراف کے ذریعے سے، ڈرائنگ کے ذریعے سے، یا پھر ورڈز کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ کیا کرو گے، جو آپ نے آبزرو کیا ہے اسے لوگوں سے کیا کرو گے، کمیونیکیٹ کرو گے، یعنی لوگوں سے شیئر کرو گے، اپنی اس آبزرویشن کو آپ شیئر کرو گے۔ نیکسٹ ٹاپک، نیکسٹ پوائنٹ، نیکسٹ اسکلز، انفرنگ۔ انفرنگ میں کیا ہوگا، آپ دراصل کیا کرو گے، جو آپ نے آبزرو کیا ہے اس کے بیس پہ آپ کیا کرو گے، کوئی نتیجہ خاص کرو گے۔ جیسے بک میں ایگزامپل اگر آپ ریڈنگ کریں گے، اس میں آپ کو ایگزامپل ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے ایک پودے کو اندھیرے میں رکھتے ہو، ہی از انیبل ٹو پروڈیوس دیئر اون فوڈ، وہ اپنا کھانا بنانے سے، اپنا فوڈ تیار کرنے سے کیا رہے گا، قاصر رہے گا، وہ اندھیرے میں اپنا کھانا تیار نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ کے پاس جو ہے آپ کیا، یعنی آپ نے آبزرو کیا بھائی روشنی میں یہ کیا کر رہا ہے، اپنا فوڈ تیار کر رہا ہے، لیکن اندھیرے میں اپنا فوڈ تیار نہیں کر رہا، یہ آپ نے آبزرو کیا، لوگوں کو بھی بتایا، آپ نے کمیونیکیٹ بھی کیا۔ اب یہاں آپ کیا کرو گے، ایک کنکلوژن نکالو گے۔ وہ کنکلوژن کیا ہوگا، آپ یہ بولو گے کہ یعنی یہ پیڑ پودا جو ہے، یہ پودے جو ہوتے ہیں وہ دراصل اندھیرے میں اپنا کھانا نہیں بنا سکتے۔ پھر وہاں آپ کیا کر دو گے، ایک ہائپوتھیسس، میکنگ ہائپوتھیسس، آپ ایک قیاس کرو گے، پھر بولو گے کہ بھائی دراصل ان پیڑ پودوں کو کھانا بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی انفرنگ اور آپ کے پاس ہائپوتھیسس تھوڑا سا کیا ہے، ایک جیسا ہے۔ میں تو بس انفرنگ میں کیا کرو گے، کنکلوژن لو گے، کیا کرو گے، ریزلٹ نکالو گے، نتائج نکالو گے۔ نتیجہ آپ نے کیا نکالا کہ بھائی یہ اندھیرے میں اپنا کھانا تیار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ ہائپوتھیسس، قیاس کیا کر رہے ہو، قیاس یہ کر رہے ہو کہ پلانٹس کو اپنا فوڈ بنانے کے لیے کیا ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، ہائپوتھیسس جو ہے دراصل ایک طریقے سے ایک انٹیلیجنس گیس ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کا ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، بہترین گیس، یوں کہ لے کے تکا، ایک اچھا آپ کے پاس جو ہے گیس ہوتا ہے، گیس سمجھ گئے، تکے کو کہہ سکتے ہیں عام طور پہ، آئیڈیا، ایک اچھا آئیڈیا، ایک اچھا قیاس ہو سکتا ہے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ انفرنگ کی تھوڑی مزید کیا ہوتی ہے، ایکسٹینشن ہوتی ہے، مزید اس کی کیا ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ انفرنگ میں آپ نے کیا بولا کہ بھائی یہ جو ہے اندھیرے میں اپنا کھانا نہیں بنا سکتا، ہائپوتھیسس مزید آپ نے بتایا کہ بھائی اندھیرے میں کھانا نہیں بنا سکتا، لائٹ کو جو ہے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے کھانا بنانے کی۔ پھر اس کے بعد آپ جب یہ آبزرو کر چکے ہوگے، پھر آپ اپنی بات کو تصدیق کرنے کے لیے کیا کرو گے، انویسٹیگیٹ کرو گے، ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس پرفارم کرو گے، اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کرو گے، کیا کیا چیزیں اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی، اس چیزوں کو آپ پلان کرو گے، انہیں ارینج کرو گے، پھر دین گو ٹورڈز دی ایکسپیریمنٹس، اور تجربے کرو گے، ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں، ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ان ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرو گے، اور دین جو آپ نے آبزرو کیا تھا اسے آپ صحیح ثابت کرو گے۔ اگر وہ بات صحیح ثابت ہوگی تو دین اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور سائنٹیفک لاء کا درجہ دے دیا جائے گا، اگر نہیں تو دین اس سے جو ہے سائنٹیفک لاء کا درجہ دیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آگے پاس جو نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا سیفٹی رولز ان دی لیبارٹری ہے۔ اچھا، یہ جو ہے آگے پاس بہت سمپل ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں، اسے تو آپ کیا کریں گے، خود پڑھیے گا، صحیح ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کے نیکسٹ جو ہے یہ بھی وہی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ لیبارٹری اپریٹس ہے۔ یہ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کے ان اپریٹس کو، تمام اپریٹس کو کیا کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، ان کو کیا کام ہوتا ہے اس ٹائم ہی بتایا جا سکتا ہے، تصویر میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خیر، ابھی جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے بینیفٹس، ایبیوزز، لمیٹیشنس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک، اس میں ہم کیا کریں گے، سائنس کے بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے کہ سائنس کے پاس جو ہے بینیفٹس کیا ہیں، سائنس کے ایبیوزز یعنی نقصانات کیا ہیں، اور سائنس کی لمیٹیشن یعنی سائنس کی حدود کیا ہے۔